میں گزارش کروں گا آیت اللہ کے بروی صاحب کے پیسے دلواقع سلوات بر محمد و آل محمد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، برائے خشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور بلندر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن حکیم کے ایک مختصر سے فقرے کی روشنی میں مشیت اور حسین کے عنوان سے سلسلے گفتگو آگے بڑھ رہا ہے، اور کل ایک خاص مرحلے میں یہ گفتگو داخل ہوئی۔ اس لحاظ سے اور یہ بھی وضاحت ہوئی کہ یہ صرف کوئی نظریاتی یا نظری عنوان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عنوان، یہ ٹاپک صرف حکیموں اور فلسفیوں کے بحث و مناظرے کے لیے ہو، بلکہ یہ ہر فرد بشر کے لیے انڈیویجولی بھی اور پورے معاشرے انسانی کے لیے کلیکٹیولی بھی، اجتماعی طور پر بھی یہ
ان کے مسائل سے جڑا ہوا عنوان ہے، اور اس موضوع سے یعنی خصوصیت کے ساتھ عنوان مشیت سے فلسفہ جبر کا استفادہ کرنے والے مغرض ہیں، غرض مند ہیں، حق پرست نہیں، نفس پرست ہیں۔ کل جس آیت کریمہ کا حوالہ میں نے دیا تھا سورہ مبارک آل عمران سے، اور بار بار آپ کے سامنے گزارش کی کہ مشیت کے کلمے کو قرآن مجید میں، جو کہ مشیت کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اس کے مادے سے مشتق کلمات بہت آئے ہیں، سینکڑوں آیتیں میرے پیش نظر ہیں، مگر ظاہر وقت محدود ہوتا ہے، اور میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ صرف آیتیں سنا کر یا دہرا کر آگے بڑھ جاؤں، بلکہ وہ کلیدی مطالب آپ کے سپرد کر کے آگے بڑھوں جس سے آیات خود بخود روشن ہو جائیں۔ جب آپ آیتوں کی تلاوت فرمائیں، جب آپ ترجمے پر نظر ڈالیں، جب آپ تفسیر پر نظر ڈالیں، تو وہ کلید مطلب آپ کے ہاتھ میں ہو کہ ابہام اور اشکال سے بچ جائیں۔ اس میں سب سے بڑی جو کلید ہے وہ ہے صنعت التفات، یہ یاد رکھیے گا، صنعت التفات، اسلوب التفات، اس پر پھر گفتگو ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک کا کلمہ اقتدار الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملک، اور یہ جو فرمایا گیا کہ اللہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اور اس آیت کا اختتام کس پر ہوا؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کا ملک، اس کا اقتدار، اس کی قوت، اس کی سلطنت، اس کا سلطان ہر شے پر قائم ہے، اور اسی لیے اگر کوئی شخص خود اس نظام کائنات میں تھوڑی سی قوت و قدرت پیدا کر لے اپنے زعم ناقص میں، تو نعوذ باللہ ملک و ملکوت الہیہ میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، وہ کسی بھی اعتبار سے شریک کار باری نہیں بن سکتا۔ اور خود جب حق سبحانہ و تعالی میں کسی کو عطا کرے تو وہ شریک باری تھوڑی ہو جائے گا، شریک تو وہ ہوگا، شریک تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو واقعاً اقتدار میں پھر خلل واقع کرے۔ شریک تو وہ ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کا اقتدار، اس کا ملک اتنا عظیم ہے کہ وہ خود بھی جب کسی کو اقتدار دیتا ہے تو وہ اس کے اقتدار اعلیٰ کے تحت ہوتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اقتدار میں کوئی کمی نہیں آتی، ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب اعلان فرماتا ہے مثلاً کہ ہم نے تمہیں اے مصطفیٰ سب کچھ عطا کر دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی وہ سب کچھ پر قادر رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عطا کر دیا تو اب اس کا اقتدار ختم ہو گیا، اس کا اقتدار محدود ہو گیا، کچھ چیز اس کے اقتدار سے نکل گئی، اب وہ اس کے اقتدار میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھی اس کے اقتدار میں ہیں،
اور مصطفیٰ کو جو کچھ دیا وہ بھی اس کے اقتدار میں ہے۔ یہ جو نظام ہے اسے بہت تأمل و تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ سوچنے سے تعلق رکھتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی جب کسی کو اقتدار دیتا ہے اور جب وہ اقتدار دیتا ہے تو اس کے عطا کیے ہوئے اقتدار کا نام ہی ولایت ہے۔ وہ جب کسی کو اقتدار دیتا ہے تو اس کا نام ہے ولایت۔ بار بار میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کر چکا ہوں، اور یہ چیز ہر فرد مسلم کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے۔ پھر عرض کروں درد مندی کے ساتھ، یعنی آپ سوچئے کہ مطالب جو ہیں جب بیان کر دیجئے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو سامنے کی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے، لیکن جب تک وہ بات بیان نہ کیجئے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ 1400 برس گزر گئے، ترجمے ہو رہے ہیں قرآن کے، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں قرآن کی، اور ایک سے ایک مفسر مفکر ہر ایک نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے تفسیریں لکھی۔ یعنی کسی نے ادبی نقطۂ نظر سے تفسیر لکھی اور اس میں خوب ادبی نقطہ پردازیاں کی، نحوی، صرفی، بلاغی، قرآن کی فصاحت و بلاغت پر روشنی ڈالنے کے لیے خوب داد علم، داد فن دینے کی کوششیں کی۔ کچھ نے فکری عنوان سے، فلسفیانہ اور حکیمانہ عنوان سے قرآن مجید کی تفسیریں کی، اور اس میں فلسفیانہ مسائل کو بار بار یا کلامی مسائل کو، علم کلام کو بار بار پیش کیا۔ کچھ نے فقہی نقطہ نظر سے تفسیریں لکھی، ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے تفسیر لکھی۔ اور 20ویں صدی میں قدم رکھنے کے بعد مرحوم مولانا سید ابو العلاء مودودی نے تفسیر اردو میں بہت یادگار تفسیر لکھی، جس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اور اس میں انہوں نے تفسیر کے شروع میں ایک مقدمہ قائم کیا اور اس میں سوال قائم کیا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو بحیثیت کتاب اس کا کوئی ایک موضوع ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ موضوع کیا ہے؟ یعنی 1400 برس کے بعد، اور ہمارے آپ ذرا فہم قرآن کی اس رفتار اور اس مسافت پر نظر ہے آپ کی۔ قرآن نازل ہوا، اس نے ایک ملت کی تعمیر کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عالم کو تسخیر کیا۔ قرآن یہ جو مشرق سے مغرب تک عربوں نے تسخیر کیا تھا، کس کی طاقت تھی؟ عربوں کی طاقت تھی، بدو عربوں کی طاقت تھی، ان کی تلوار کی طاقت تھی، ان کے گھوڑوں، تازی گھوڑوں اور اونٹوں کی طاقت تھی۔ یہ قرآن مجید کی قوت و طاقت تھی، منطق قرآنی، علم قرآنی، حکمت قرآنی، نور قرآنی۔ نور قرآن تھا اور اخلاص مصطفیٰ تھا، نور قرآن تھا اور نور دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عالم کی تسخیر ہوئی اور پھر عروج ہوا ایک امت کو، اور پھر زوال ہوا، اور اس کے بعد عروج و زوال جزئی طور پر ہوتا رہا، اور اب 20ویں صدی میں یہ سوال پیدا ہوا، طے کیا جائے کہ اگر یہ کوئی کتاب ہے تو اس کا موضوع بھی کوئی ہوگا۔ سبحان اللہ،
میں کہوں سبحان اللہ، آپ کہیے اللہم صل علی محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور وہ بھی وہ زمانہ تھا کہ جب ویسٹرن ورلڈ میں، ویسٹرن فلسفی میں بطور خاص ایگزسٹینشیلزم کا دورہ تھا، اور جو ایگزسٹینشیلزم ہے اس کا ترجمہ اردو والے وجودیت کرتے ہیں، اور پھر اردو میں سوچنے والے وجودیت سے ایگزسٹینشیلزم کی طرف آنے کے بجائے کبھی کبھی آنٹولوجی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بھئی وہ آنٹولوجی الگ ہے، علم الوجود، اور یہ ایگزسٹینشیلزم الگ ہے۔ اس ایگزسٹینشیلزم میں انسان کو مرکزی حیثیت بہت دی گئی ہے، اور یہ پورا کا پورا جو ایگزسٹینشیلزم ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب ملحد ہی ہوں۔ یہ عجیب و غریب بہت بڑی دنیا ہے، اس میں موحد بھی ہے اور ملحد بھی ہے۔ مختلف رجحانات کے لوگ اس ایک عنوان کے تحت آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میرا موضوع ہے گفتگو ایگزسٹینشیلزم تو ہے نہیں، وجودیت تو ہے نہیں، تو بس ایک اشارہ ہے، آپ حضرات جو دلچسپی رکھتے ہوں گے طلباء اور دانشجو حضرات وہ جستجو فرمائیں گے۔ تو اس میں موحد بھی ہیں، بلیورز بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو ملحد ہیں، لیکن ان سب کے ہاں انسانی وجود، انسان کی حقیقت اور حیثیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو چونکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ نظریہ پھیل رہا تھا، تو یقیناً اس سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی سوال قائم کیا اور جواب دیا کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ جب میں نے پہلی ہی بار تفہیم القرآن کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے از اول تا آخر، تو مجھے واقعاً صدمہ ہوا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں وہ نور تھا جو علوم اہل بیت مصطفیٰ سے آیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کتاب توحید صدوق پڑھ رکھی تھی، اور میرے لیے یہ چیز مبہم نہیں تھی کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا موضوع ہے توحید حق صمدی۔ از اول تا آخر قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، توحید، اول توحید آخر توحید، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اور والناس تک پورے قرآن مجید کا موضوع، بنیادی، محوری، اصلی، اساسی توحید حق صمدی ہے۔ اسی ایک حقیقت کی روشنی میں زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن مجید نے حل کیا ہے، کائنات کے ہر مسئلے کو قرآن مجید نے حل کیا ہے، انفرادی زندگی کے مسائل سے لے کر، عائلی زندگی کے مسائل سے لے کر اور اجتماعی زندگی کے مسائل تک، ہر مسئلے کو قرآن مجید نے ایک ہی حقیقت کی روشنی میں حل کیا ہے۔ وہ حقیقت ہے حقیقت توحید، توحید صمدی، توحید حق۔ بات جب بیان کر دیجئے تو بالکل سامنے کی معلوم ہوتی ہے، لیکن بہرحال مولانا مودودی کی تفہیم القرآن تک تو سامنے کی نہیں تھی۔ وہ تو یہی فرما گئے اور لکھ گئے کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ اور ہمارے یہاں میں مکرر کیوں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ 1400 برس کی مسافت، اتنا زمانہ اور اتنے مفسرین، سب نے تفسیریں لکھی، ترجمے لکھے، مگر موضوع، کتاب کے موضوع کے تعین میں اتنا بڑا اشتباہ، خدا کو بھول کر خدا پرستی سے نگاہیں ہٹ کے خود پرستی میں اس قدر ملوث ہو گئی۔ انسان عزیز ہے، انسان عظیم ہے، انسان کو اللہ نے شرافت، کرامت، عزت، عظمت بخشی ہے، لیکن
قرآن مجید کا اصل موضوع از اول تا آخر توحید حق صمدی ہے. تو یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں رہا ہوں، اس وقت پھر عرض کر دیا آپ کے سامنے. اسی طرح یہ بات ہر ذہن میں بیٹھ جائے، ہر مسلمان کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے. اسے اختلافی مسئلہ نہ سمجھیں، مسلکی مسئلہ نہ سمجھیں. ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جانی چاہیے کہ اس کائنات کو اور اس انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جو نظام عطا کیا ہے، اس نظام کا عنوان نظام ولایت ہے. کمیونزم نہیں ہے، سوشلزم نہیں ہے، جمہوری نظام نہیں ہے. عوام الناس کے حقوق اپنی جگہ محفوظ ہیں، لیکن یہ جمہوری نظام جس کے لیے اقبال نے طنز کیا تھا اور بجا طور پر طنز کیا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو ہمارا جو جمہوری نظام ہے، یہ جمہوری نظام ناقص تو ہے. یہ ہر ذہن میں راسخ ہو جائے گی. جب تک نہ ہو جائے گی بات، میں مکرر عرض کرتا رہوں گا کہ قرآنی نظام، یہ نہیں کہ قرآن نے کوئی نظام نہیں دیا، قرآن نے نظام دیا ہے. اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظریہ کیا ہے؟ ولایت. اور یہ نظام ولایت کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. توحیدی بنیاد پر نظام کون سا قائم ہے؟ ولایت. توحید اور ولایت کا اس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق ہے. اور میں اب عرض کروں ایک جملہ، توحید اور ولایت کے اسی تعلق کو بیان کرنے کا نام نبوت ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. توحید اور ولایت کے اسی ربط اور رشتے کو بیان کرنے کا نام رسالت ہے. رسالت 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 کا کیا؟ اب لوگ کہیں گے دیکھیے غلو کر گئے. غلو کر گئے، ایسا غلو؟ انبیاء کے آنے اور مرسلین کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ غرض و غایت کیا ہے؟ کیا غرض و غایت ہے؟ تاکہ انسانی معاشرہ منظم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق منظم ہو. اللہ نے جس فطرت عالیہ کے ساتھ انسان کو خلق فرمایا ہے، جس بلند فطرت پہ خلق فرمایا ہے، اگر اس فطرت کے کچھ اسرار، کچھ رموز، کچھ متون غامض رہ گئے ہیں، ان کی قراءت نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، واضح نہیں کر پا رہے ہیں، منکشف نہیں کر پا رہے ہیں، تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، غرض خلقت بھی سمجھائے اور پھر آداب زیست بھی سکھائے. بتائے کہ تم کس طریقے سے اپنی زندگی کو منظم کرو، کس طریقے سے جہاں سے آئے ہو تمہیں وہاں واپس جانا ہے تو کیا منہ لے کے واپس جاؤ گے، کیسے واپس جاؤ گے، کن آداب کے ساتھ، کیا کچھ ساتھ لے کے جانا ہے تمہیں. تو غرض بعثت انبیاء کیا ہے کہ انسان کو انسانی طرز زندگی، الہی طرز زندگی، اسے تعلیم فرمائے، انسان کو منظم ہو کر تمام اہداف و مقاصد الہیہ کی تکمیل کے آداب اور اسلوب سکھائے، طریقہ کار سکھائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ منظم کرنے کا طریقہ کیا ہے، نظام کیا ہے؟ وہ نظام ولایت ہے، اس کے معنی ہے کہ ہر رسول نے آنے کے بعد ولایت الہیہ سے متعارف کرانا چاہا. اور یہ اتنی سادہ حقیقت ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ آیت روشن ہو جائے گی کہ جب میدان غدیر میں مقام ختم نبوت نے مقام ولایت کبریٰ کا اعلان کیا، جب مقام ختم نبوت نے مقام ولایت کبریٰ کا اعلان کیا تو پھر کون سی سند آئی؟ اور اس اعلان سے پہلے معموریت کے لیے کون سی آیت آئی تھی؟
یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ پورا دین پہنچا چکے ہیں لیکن ولایت کا تعارف نہیں کرایا ہے، تو یہ اسلوب کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی۔ اب اگر یہ آیت سامنے ہو تو اس فقیر کا یہ جملہ کیا مبالغہ آمیز جملہ ہے کہ رسالت نام ہی ہے توحید اور ولایت کے رشتے کے اعلان کا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ رسالت نام ہے اس ربط اور رشتے کے اعلان کا کہ جو توحید اور ولایت میں ہے۔ توحید ہے اصل، اساس، بنیاد، اول و آخر توحید ہے، اور اس توحید کی روشنی میں انسان اپنی ذات کو، اپنے کنبے کو، اپنے معاشرے کو، اس کرۂ ارض کو، اس پوری کائنات کو کس طرح روشن رکھے، سورج کے نور کو کس طرح برقرار رکھے، سورج کا چراغ بجھنے سے کیسے بچائے، یہ سب منحصر ہے کہ وہ کس طرح ولایت، نظام ولایت حق سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں نے ابھی ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ غدیر نام ہے مقام ختم نبوت کے، مقام ولایت کبریٰ کے اعلان کا۔ بار بار افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے مسئلہ ختم نبوت اٹھتا ہے، اس لیے کچھ اس پر بھی گفتگو کر کے آگے بڑھوں۔ بار بار، اور ابھی مجھے بہت صدمہ ہوا، افسوس ہوا، ایک صاحب جن کی فکر سے میں مطمئن تو نہیں تھا لیکن اتنا بھی غیر مطمئن نہیں تھا، ان کا بیان آیا ہے، ان کو بہت دانشور و مفکر اور عالم و دین شناس و اسلام شناس کے عنوان سے سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے جوان برابر آ کر ان کی باتیں نقل کرتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ انہوں نے حقیقت ختم نبوت کے تعلق سے کچھ ایسی بات کہی ہے جو بہرحال درست نہیں ہے۔ میں تو خیر، میں نے عرض کیا نا کہ میں ان سے بہت مطمئن نہیں تھا، بہت نامطمئن بھی نہیں تھا، لیکن اتنا نامطمئن نہیں تھا کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ مقام ختم نبوت کے تعلق سے ایسے بیانات دیں گے۔ بہرحال خدا ان کی ہدایت فرمائے۔ اصل میں جو حسین سے آشنا نہیں ہوتا وہ نبوت و ختم نبوت پر یقین پیدا نہیں کر سکتا۔ میں نے کل غالباً یا پرسوں عرض کیا تھا نا کہ ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے مہر نبوت، اور ایک ہے مہر ختم نبوت۔ یہ ہے تو خطیبانہ تعبیر، مگر یہ بس نری خطیبانہ تعبیر نہیں ہے، یہ بڑی اسلامی اور ایمانی اور دینی اور حکیمانہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا اور اس تھوڑی سی تفصیل پر توجہ کر لیجئے گا۔ ختم نبوت کے فلسفے پر بعض مفکرین نے بہت دراز نفسی سے کام لیا ہے اور بہت لمبی لمبی پیچیدہ بحثیں کی ہیں کہ آخر ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں ہو گئی ہے۔ حضور پر محمد ابن عبداللہ، یہ در یتیم عبداللہ، در یتیم آمنہ، چراغ خانہ ابو طالب، شمع آستانہ عبد المطلب، اس فرد فرید پر، اس محمد محمود پر کیوں ختم ہو گئی نبوت؟ تو دو سوال، یوں تو سوالات شاخ در شاخ ظاہر ہے کہ بہت ہو سکتے ہیں،
لیکن دو سوال ہو سکتے ہیں کہ اولاً ختم کیوں ہوئی، دوسرے کہ ختم ہونے کے معنی کیا ہیں، کس لحاظ سے ختم ہوئی۔ بس میں دونوں مطالب کو جمع کر کے آج آپ کے سامنے گزارش کروں، اور اپنے انداز میں اگر کہوں تو پہلے تو ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہی بات، یہ چھوٹا سا جملہ اگر آپ کی ذہانتیں اسے قبول فرما لیں تو سب جواب اسی میں ہے۔ بھئی ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم اس لیے ہوئی کہ شروع بھی انہی سے ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، پر ختم اس لیے ہوئی کہ انہی سے شروع ہوئی تھی۔ پروردگار آپ کی ذہانتوں کو سلامت۔ آپ کوئی بچہ مجھ سے کہے کہ مجھے سمجھائیے اس کے معنی کیا ہیں، کہ انہی سے شروع ہوئی تھی تو انہی پہ ختم ہوئی، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب بچے کو سمجھانے کے لیے میں کیا کروں؟ میں تو قرآنی سے بھیک مانگوں گا اسلوب کلام۔ تو قرآن مجید نے حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں، طرح طرح کے جملے، طرح طرح کی مثالیں اور تشبیہیں سکھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تو لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو مثال اللہ نے ایک مقام پر شجرے کی دی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شجرے کی مثال دی ہے۔ شجرے کی مثال بہت جگہوں پہ کام آتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ مبارکہ ابراہیم میں؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے، اور وہ شجر طیبہ کی جس کی جڑیں قائم ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں، اور وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے اپنے پروردگار کے اذن سے۔ اب یہاں سے میں شجرے کی تشبیہ مستعار لیتا ہوں، اور جب کوئی بھی بچہ یا بچکانہ ذہن رکھنے والا پوچھے گا کہ اس کے کیا معنی ہے کہ ختم ہوئی نبوت ان پر اس لیے کہ انہی سے تو شروع بھی ہوئی تھی، تو میں پوچھوں گا درخت کس سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کسی درخت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بیج، بیج وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بیج، اس میں سے اکوا پھوٹتا ہے اور پھر وہ بلند ہوتا ہے اور پھر تنا بنتا ہے اور شاخیں پیدا ہوتی ہیں اور پتیاں آتی ہیں، پھر اس میں کلیاں آتی ہیں، پھر پھول آتے ہیں، پھر پھل آتا ہے، اور پھل جب اپنے انجام تک پہنچتا ہے تو پھر وہ بیج پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل وہی بیج جس بیج سے شروع ہوا تھا درخت، اس درخت کا آخری عطیہ وہی بیج ہوتا ہے۔ اگر یہ تشبیہ ہے، اگر یہ تشبیہ سمجھ میں آ جائے تو میرا جملہ سمجھ میں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ پر ختم نبوت اس لیے ہوئی کہ انہی سے تو شروع بھی ہوئی تھی۔ نعرہ حیدری، 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 یہ تشبیہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی ذہن میں رہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ و گل کے درمیان تھے۔ نبی تھے نا، آپ نبیوں کی فہرست کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پہلے نبی آدم، دینیات کی کتابوں میں اور علم کلام کی کتابوں میں پہلے نبی آدم، اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو ہم یہ علم کلام کی کتاب لکھنے والوں کی بات تسلیم کریں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد؟ وہ فرمان میں اس وقت بھی نبی تھا. وہ نبی تھے، وہ نبی رہے، وہ نبی ہیں اور قیامت تک وہی نبی رہیں گے. نبوت ان کی ذات میں منحصر ہے. تو جیسے وحدت خالق کی حیثیت سے، معبود کی حیثیت سے، رازق کی حیثیت سے، مبدأ کی حیثیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں منحصر ہے، تو وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. اسی طرح یہ حقیقت نبوت ذات محمد مصطفیٰ میں منحصر ہے. تو عالم نبوت میں یہی اول بھی ہیں، یہی آخر بھی ہیں، یہی ظاہر بھی ہیں، یہی باطن بھی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنود محمد و آل محمد باز بلند صلوات. خالق ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے، رازق ہونے کی حیثیت سے، ہر شے کا مبدأ ہونے کی حیثیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی اول و آخر ہے. حقیقت نبوت اول و آخر ذات مصطفیٰ میں منحصر ہے. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جو عرفانی ذوق نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ علم کلام کے گلی کوچوں میں حیران و ششدر گردش کرنے والے علم عرفان کے آسمانوں سے بے خبر ہیں. معرفت کا بھی ذوق پیدا کریں. ہاں وہ جو عرفان کے مدعی ہیں اور حرف باطل کہتے ہیں وہ الگ ہیں، ہم بھی ان کو رد کرتے ہیں. لیکن جب تک اس کائنات کا جسے ورلڈ ویو کہتے ہیں نا، کائنات کی معرفت کا علم، یہ جب تک مادی شرائط میں منحصر رہے گا، حدود و قیود میں بات نہیں سمجھ میں آئے گی، بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن اگر نگاہ افق نگاہ بلند ہو جائے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو بہرحال ایک جملہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ختم نبوت ختم ہوئی. ختم کے معنی صرف مہر کے نہ لیں خدا را، وہ ایک استعاراتی بیان ہے، اسی لیے کہ واقعا نبوت ان پہ تمام ہو گئی. صرف زینت کے لیے انہیں ختم نہیں کہا گیا، ہر اعتبار سے نبوت مصطفیٰ پہ تمام ہے. ہر اعتبار سے، کسی اعتبار سے ان کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ہے. اور ایک رخ سے اور غور کر لیجئے. اب میں خود اس سوال کو، یہ تو میں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، کوئی کسی اعتبار سے، کسی بھی جہت سے عقیدہ خود ختم نبوت میں خلل اور خدشہ پیدا نہیں کر سکتا. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. لیکن اب سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر میرے ساتھ طالب علمانہ انداز سے بچوں کی طرح سوال جواب کریں کہ ان پر نبوت کیوں ختم ہو گئی. اس لیے کہ نبوت کا عام تصور تو یہ ہے کہ نبوت ہوتی ہے اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت ملتی رہے، اور انسانی کارواں تو رواں دواں ہے، ابھی چل رہا ہے، اور کب تک چلے گا ابھی معلوم نہیں. کوئی نجومی، کوئی ایسٹرولوجر یہ نہیں بتا سکتا کہ کس تاریخ کو قیامت آ جائے گی. یہ تو جو خزینہ دار علم الہی تھے ان کے ہونٹوں پہ بھی مہر لگا دی گئی تھی کہ جب بھی یہ پوچھیں کہ قیامت کب آئے گی، کہہ دینا کہ یہ علم بس اللہ کو ہے. یہ علم اس نے
چھپا رکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو پتہ نہیں کب تک کارواں انسانی رواں دواں رہے گا. اور جب کاروان انسانی رواں دواں ہے اور رواں دواں رہے گا تو اس کاروان انسانی کو ہدایت کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. اور جب ہدایت کی ضرورت ہے تو پھر نبوت بند کیوں ہو گئی، ختم کیوں ہو گئی، یہ سلسلہ منقطع کیوں کر دیا گیا؟ تو اصل یہ ایک اساسی بنیادی بڑا سوال ہے. ایک متفکر نے، میں اسے متفکر کہتا ہوں، مفکر نہیں کہتا اردو کے اعتبار سے، حالانکہ اسے بہت بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب انسان کو الہی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی. یعنی جتنی ضرورت تھی وہ پوری کر دی گئی. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انسان کو اب آسمانی ہدایت کی، الہی ہدایت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. اور جب ضرورت باقی نہیں رہ گئی تو پھر نبوت ختم کر دی گئی، یہ انسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جتنی ضرورت تھی اس وقت تک تھی جب بچہ گھٹنیوں چل رہا تھا، اب ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اب انسان کی عقل بیدار ہو گئی، عقل بالغ ہو گئی، اب انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. یہ مسلمان فلسفی ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ فلسفی بات کہہ سکتا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہ عاشق قرآن تھے، عاشق اسلام تھے. یہ تو کھلی ہوئی دعوت ہے کہ بس اب دین و مذہب کو جزدان میں بند کر کے رکھ دیجئے، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے آسمانی ہدایت کی. اور اگر یہ شخص، ابھی اس وقت میں فکری اور فلسفیانہ جواب عرض نہیں کر رہا ہوں، اور اگر موقع ملا تو عرض کر دوں گا، لیکن سب سے پہلے اگر یہ شخص مسلمان ہے تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ نماز کو آپ فرض سمجھتے ہیں یا نہیں، اور نماز آپ پڑھتے ہیں یا نہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ حمد پڑھتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ آپ سورہ حمد ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انسان کو الہی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو روزانہ نماز میں 5 مرتبہ یہ اللہ ہی سے کیوں گزارش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہدایت فرما؟ واضح ہے؟ تو یہ تو دینی، مذہبی اور قرآنی جواب ہے کہ آپ کو سکھایا گیا کہ آپ نماز میں یہ کہیں پروردگار ہدایت فرما، پروردگار ہدایت فرما. اب یہاں 2 ہی راہیں ہیں، یا سورہ حمد پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں اور اپنے اس نظریے سے توبہ کریں کہ ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اور یا پھر یہ پڑھیں تو اس کا یہ ترجمہ نہ کریں کہ پروردگار ہمیں ہدایت فرما، یہ ترجمہ کریں پروردگار ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. سبحان اللہ. اور فرمانے آپ اب تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھا لی جائے. میں خود سوالات قائم کر رہا ہوں. کاروان انسانی تو جاری و ساری ہے، اور انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے بالوجدان. ہر فرد اپنی نفس کا جائزہ لے. ہمیں کتنے ملتے ہیں مختلف ادیان سے، مختلف علاقوں سے. یہ لباس پہن کے جب سفر کرتا ہوں ایئرپورٹس پر، فلائٹ میں، مختلف پبلک پلیسز پر، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی پیلا آ جاتا ہے، کوئی چین کا ہے، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کی روح تشنا ہے، اور وہ سوالات کرتا ہے اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے.
اکثر یہ ہوتا ہے تجربہ سفر میں، اور یوں بھی سوالات ہوتے ہیں. تو وجداناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی روح پیاسی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. جب انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور انسانی کارواں رواں دواں ہے تو پھر نبوت روک کیوں دی گئی؟ ہے نا سوال معقول؟ اچھا، دوسرا سوال، بنیادی طور پر جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں اور سرکار رسالت میں آپ کی تعلیمات میں اصول دین کے لحاظ سے کیا فرق ہے، کیا تفاوت ہے؟ انہوں نے کیا نہیں بیان کیا تھا جو انہوں نے بیان کیا؟ عام نقطہ نظر یہ ہے، ابھی عام نقطہ نظر کہ خلاصہ تبلیغ انبیاء یہ ہے، 3 بنیادی اصول ہیں جو عام لوگ کہتے ہیں: توحید، نبوت، آخرت. تو کیا جناب عیسیٰ نے توحید، نبوت اور آخرت کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ پہنچایا تھا. تو ان پر نبوت ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ بظاہر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. جناب عیسیٰ نے بھی نبوت، توحید، نبوت اور آخرت کے اصول پیش کیے تھے، اور جناب ختمی مرتبت نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی توحید، نبوت اور آخرت کے اصول پیش کیے. اور جناب عیسیٰ سے پہلے جناب موسیٰ نے کیا پیش کیا تھا؟ وہی توحید، نبوت، آخرت. جناب عیسیٰ سے پہلے جناب ابراہیم نے کیا پیش کیا تھا؟ وہی توحید، نبوت، آخرت. تو جناب ابراہیم پہ کیوں نہیں نبوت ختم ہو گئی؟ جناب نوح نے کیا پیش کیا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ پیش کیا تھا؟ توحید، نبوت، آخرت، اصول دین کے مرحلے میں. خود جناب آدم توحید، اگر وہ نبی تھے اور تھے تو توحید، نبوت اور آخرت کی حقیقت تو انہوں نے بھی پیش کی. تو انہی پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ بڑھی ہی کیوں آگے؟ تو مسئلہ ختم نبوت کا ہے تو پیچیدہ ذرا نظر آ رہا ہے یہاں پر، اور انشاءاللہ گزارش کرتا رہوں گا. لیکن ایک بات مشیت متعلق ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشیت متعلق ہوئی یہاں پر کہ یہ نبوت کا سلسلہ اتنے دنوں تک جاری رہے جتنے دنوں تک وہ کارواں سامنے آ جائے ابھر کے سبحان اللہ، جو اس پیغام نبوت کی حفاظت اس طرح کر سکے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کوئی اس میں تحریف نہ کرنے پائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اب میں اپنے انداز میں ایک جملہ تیزی سے کہہ دوں، چونکہ وقت گزر گیا ہے اور اب تفصیل پیش کرنے کے لیے نہ وقت ہے اور نہ میرے اندر سکت ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ حقیقت اگر یہی 3 ہے، نبوت، توحید، نبوت اور آخرت، توحید، نبوت اور آخرت، توحید، نبوت اور آخرت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے پیش یہی کیا، مگر ہر نبی کی زندگی ہی میں یا اس کے وصال کے فوراً بعد اس کی امت میں توحید کا عقیدہ مسخ کر دیا گیا. بت پرستی شروع ہو گئی، گوسالہ پرستی شروع ہو گئی، شرک داخل ہو گیا، کفر داخل ہو گیا. خدا کی قسم تمام انبیاء کا آپ مطالعہ کریں. جناب موسیٰ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر، ان کی زندگی میں ان کے رہتے ہوئے 40 دنوں کے لیے وہ اپنی امت سے غیبت میں چلے گئے اور امت شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. واضح ہے ہمارے پیغمبر کو مسیح موسیٰ بھی کہا جاتا ہے نا.
مثیل موسیٰ یعنی موسیٰ ان کی مثیل ہیں، یہ ان کی مثیل، وہ ان کی نظیر ہیں، یہ ان کی نظیر. تو یاد رکھیے 40 دنوں کے لیے قرآن مجید میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. ہم نے جناب موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے وعدہ کیا تھا، بلایا تھا، اور ہم نے 10 راتوں کے لیے اور روک لیا، اور اس طرح 40 راتوں کا نصاب الہی مکمل ہوا. تو 40 راتوں کے لیے جناب موسیٰ دعوت الہیہ میں تھے، غیبت میں تھے. ان کی امت شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. واضح ہے؟ تو اب میرا یہ جملہ قبول فرمائیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے توحید اور نبوت اور آخرت ہی کا نظریہ اصولی طور پر پیش کیا. یہی حقائق ایمانیہ پیش کیے، یہی عقائد پیش کیے. جس کو جو پسند ہو، جو عقیدہ کہنا چاہے عقیدہ کہے، جو حقیقت کہنا چاہے حقیقت کہے. میں اسے حقائق کہتا ہوں، عقائد کا کلمہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا. یہ حقائق وجودیہ اور یہ حقائق ایمانیہ پیش کیے تمام نبیوں نے، مگر ہر نبی کی زندگی میں یا اس کے فوراً بعد اس کے دین میں، اس کی ملت میں، اس کی امت میں شرک اور کفر اور بدعتیں داخل ہو گئیں. یہ شرف صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. کہ آج حضور کے وصال کے بعد 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن بنیادی طور پر دین مصطفیٰ میں نہ شرک داخل ہوا، نہ کفر داخل ہوا، نہ بدعتیں اس طرح داخل ہوئیں کہ توحید کا نظریہ مسخ ہو جاتا، مٹ جاتا. اور یہ سبب کیا ہے؟ صرف ایک سبب ہے، مصطفیٰ کو پیغام نبوت کے ایسے محافظ مل گئے جنہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہیں گویا کہ مہر ختم نبوت. یعنی اب میں اگر سے کہہ رہا ہوں گفتگو، اگر علی جیسا، حسن جیسا، حسین جیسا کوئی محافظ عیسیٰ کو مل جاتا تو شاید انہی پہ نبوت ختم ہو جاتی، مگر یہ ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مشیت متعلق تھی. مشیت متعلق تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وہ اہل بیت ملے، وہ محافظ ملے نبوت کے، وہ محافظ ملے توحید کے، جن کے رہتے ہوئے ممکن نہیں تھا کہ پیغام نبوت مسخ ہو جاتا. اور اس لیے ان کی حیثیت گویا مہر ختم نبوت کی ہے. اب قیامت، خدا کی قسم قیامت تک توحید کا تصور مسخ نہیں ہو سکتا، توحید کا نظریہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس دین میں، دین حق میں توحید اور شرک اور بت پرستی داخل نہیں ہو سکتی. اور یہ صرف ریاضتیں ہیں آل محمد کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورنہ ادھر ادھر نظر ڈالیے تو بہت سے تھے کہ موقع ملتا تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. ذات گرامی مصطفیٰ سے ایسے حسد کرنے والے موجود تھے. اب وقت نہیں ہے، اور جب یہ باب تاریخ کا کھولتا ہوں تو پھر میرے سینے میں کچھ درد سوا ہوتا ہے. بالکل وقت نہیں ہے اس وقت. ایسے حاسد تھے، رسول سے حسد کرنے والے. جب لوگ رسول کی اطاعت کرتے تھے خدا کی بندگی سمجھ کر، تو ایسے بھی تھے جو رسول کی اطاعت کو بندگی سمجھتے تھے، طعنہ دیتے تھے. تم رسول کی بندگی کرتے ہو؟ ارے اللہ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت میری بندگی ہے. اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی عبادت قرار دیا ہے. تم ان کی اطاعت کرو، یہی میری عبادت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کی اطاعت کرو، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں ان کی اطاعت کرو، یہی میری بندگی ہے. بس وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، چونکہ بحث بہت تفصیلی تھی اور بہت سی باتیں چھوڑتے چھوڑتے بھی وقت گزر گیا. آج نبوت اور
ولایت کی بحث چھڑ گئی، شاید اس میں بھی مشیت تھی، اس لیے کہ آج کربلا کی تاریخ کے حوالے سے ہم اس کا غم اور اس کا ماتم کرتے ہیں۔ تاریخ جس پر متفق ہے کہ یہ شبیہ رسول تھا۔ حضرت امام حسین ابن علی کا وہ بیٹا جس کا نام علی اکبر ہے، حسین تو امام حجت خدا ہیں، سبت رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، فرزند زہرا ہیں۔ آقا حسین کا ایک بیٹا ایسا ہے کہ یہ بیٹا شبیہ رسول ہے، دوست دشمن سب اسے شبیہ رسول کہتے ہیں۔ بعد میں یہ روایت میں نے خود کتاب میں پڑھی، لیکن سب سے پہلے میں نے یہ روایت اپنے برادر معظم حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کی زبان سے سنا تھا۔ ممبر پر مجلس میں انہوں نے پڑھی تھی یہ روایت، سب سے پہلے ان سے سنی، بعد میں نے خود یہ کتاب میں دیکھی، لیکن چونکہ پہلی بار ان سے سنی تھی تو میں ان کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پروردگار ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور مومنین کو ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جو اپنی کتابوں کا علم رکھتا تھا، تورات اور دیگر صحف انبیاء اور تورات کی شرحیں، اور تورات کی بعض شرحیں ایسی ہیں جس میں بہت جزئیات تک وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے۔ اور اس نے مدینے میں آ کر سیدھے مسجد میں گیا، اصحاب کا مجمع تھا، اور اصحاب سے پوچھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اسے گویا کہ اطلاع نہیں تھی، خبر نہیں تھی کہ سرکار رسالت میں آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ تو روایت میں یہ ہے کہ تمام اصحاب یہ سوال سنتے ہی رونے لگے، گریہ کرنے لگے، بلند آواز سے گریہ۔ حضور کی محبت تھی نا، اصحاب کے دلوں میں حضور کی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ تو ایک عرصے کے بعد، یعنی چند برسوں کے بعد بھی جب حضور کا تذکرہ ہوا اس طرح سے کہ گویا کوئی سمجھ رہا ہے کہ ابھی جناب رسالت میں آپ زندہ ہیں اور وہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، پوچھا ہے تم میں سے کون ہے محمد، تو بس سب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا، ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تم لوگوں کا دل دکھ گیا؟ تو سب نے کہا تم نے ہمارا درد فراق بڑھا دیا، زخم تازہ ہو گیا، مصطفیٰ وصال فرما چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ متاثر ہوا، لوگوں نے پوچھا کیا سبب ہے؟ کہا میں تو ایمان لانا چاہتا تھا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر، لیکن میں کچھ باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، ان کے شمائل کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، یعنی حتیٰ کہ ان کے شمائل، شکل و شمائل، حضور کا ظاہری حسن، اس تک کا بیان کتابوں میں موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں، صحیفوں میں، ان کی تفسیروں میں، ان کی تعویلوں میں۔ خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ صحابی اٹھا اور اس نے کہا کہ آؤ چلو میں تمہیں ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں تصویر پیغمبر موجود ہے۔ کہتے ہیں وہ بوڑھا صحابی کوئی اور نہیں تھا، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اس شخص کو لے کر کہاں گئے؟ در حسین ابن علی پر۔ آقا امام حسین کے دروازے پر آئے اور کہا کہ آقا فرزند رسول یہ ایک یہودی ہے اور ایمان لانا چاہتا ہے،
اور یہ رسول کو دیکھیں حضور موجود نہیں ہے تو میں کس طریقے سے تصدیق کروں؟ آقا متاثر ہوئے، لیکن اسے نہایت محبت سے احترام سے بٹھایا، گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے جوان بیٹے کو بلایا، علی اکبر کو بلایا اور اس کے سر پہ عمامہ رسول رکھا، اسے رسول کی قبا پہنائی، رسول کی ردا پہنائی اور لے کر تشریف لائے۔ اس نے صحیفہ کھولا، ایک ایک جز دیکھتا رہا اور پھر آقا حسین کو مبارک ہو، ایسا بیٹا خدا نے دیا ہے، بہو رسول کی تصویر ہے، بہو رسول کی تصویر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ یہ مبارکباد دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اور حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ریش مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ اس نے پھر گھبرا کے کہا وہاں میں مسجد میں گیا، رسول کا نام لیا، سب گریہ کرنے لگے، یہاں میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں اور آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ تو آقا امام حسین نے اس سے ایک سوال کیا، یہ بتا، ایک سوال ہے، اگر اس طرح کی کوئی قیمتی شے تجھے مل جائے تو کس طرح اس کی حفاظت کرے؟ اگر تجھے ایسی کوئی قیمتی شے مل جائے، ایسا کوئی قیمتی بیٹا مل جائے، کس طرح اس کی حفاظت کرے گا؟ کہا فرزند رسول ابو عبداللہ میں 7 پردوں میں رکھوں گا، کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اسے کوئی ضرر پہنچے۔ وہ بیان کر رہا ہے، گفتگو جاری ہے، مگر آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ریش مبارک تر ہو گئی۔ کہا آقا بتائیں تو اس قدر گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں، یہی جوان بیٹا ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا اور اس کے سینے پر ایک برچھی کا پھل ایسا لگے گا کہ یہ شہید ہوگا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، اور میں جب پہنچوں گا تو پھر عجب عالم ہوگا، اور اس کے بعد جب میں بھی شہید ہو جاؤں گا تو اس بیٹے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے دست ادب جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، کربلا کے مصائب اتنے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ سب مصائب ابھی بیان نہیں ہوئے، خدا کی قسم کھا کے میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ خطیبانہ مبالغہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب میں یہ روایت پڑھی جو شاید آج تک میں نے منبر پہ نہیں پڑھی ہے، کہ دشمنوں نے از راہ حسد جب آقا حسین بھی شہید ہو گئے تو چند لاشیں ایسے ہیں جن میں ایک حضرت عباس کا لاشا ہے اور ایک حضرت علی اکبر کا، صرف یہ نہیں کیا کہ سر قلم کیا ہو بلکہ پورے جسم کو، اعضائے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہی سبب ہے کہ کربلا جائیں تو عباس کی قبر بھی بہت چھوٹی سی ہے، علی اکبر کی قبر بھی آقا حسین کے بائیں پا قدم مبارک کے پاس ایک چھوٹی سی قبر ہے۔ علی اکبر کی قبر یہ چھوٹی سی کیوں بنائی گئی؟ ارے اس لیے کہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، دست و بازو قلم کیے گئے، قدم قلم کیے گئے، سینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے چور چور کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رسول خاتم کے زخمی قلب کا مرہم بنا دے۔ پروردگار
ہمیں وفاداران مصطفیٰ وفاداران ختم نبوت میں قرار دے. پروردگار ہمیں وفاداران نظام ولایت میں قرار دے. پروردگار معبود روئے زمین سے گناہوں کو سرکشیوں کو مٹا دے, سرکشوں کو مٹا دے. پروردگار جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کے سائے کو سایہ نحس کو کوتاہ فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا. ماتم حسین. کہتی تھی یہ ماں خوب